تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی، سورہ توبہ آیات 1 تا 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب حرام مہینے گزر جائیں۔ تفسیر: یہاں حرام مہینوں سے اصطلاحی اشہر الحرم مراد نہیں ہے جو حج اور عمرے کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، بلکہ اس جگہ وہ 4 مہینے مراد ہیں جن کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی، چونکہ اس مہلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ مشرکین پر حملہ آور ہو جاتے، اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے۔ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات پر ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ تفسیر: یعنی کفر و شرک سے محض توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہ ہوگا، بلکہ انہیں عملاً نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کے بغیر یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے۔ اسی آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کے زمانے میں استدلال کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا تھا ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں، نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بالعموم یہ پریشانی لاحق تھی کہ آخر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جا سکتی ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا جب کہ یہ شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، مگر جب یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط اڑائے دیتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے چھوڑ دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ تفسیر: یعنی دوران جنگ میں اگر کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے امان دے کر اپنے ہاں آنے کا موقع دیں اور اسے سمجھائیں، پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک واپس پہنچا دیں۔ فقہ اسلامی میں ایسے شخص کو جو امان لے کر دارالاسلام میں آئے مستامن کہتے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا۔ تفسیر: یعنی بنی کنانہ اور بنی خزاعہ اور بنی زمرہ۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ تفسیر: یعنی بظاہر تو وہ صلح کی شرطیں طے کرتے ہیں مگر دل میں بدعہدی کا ارادہ ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت تجربے سے اس طرح ملتا ہے کہ جب کبھی انہوں نے معاہدہ کیا توڑنے ہی کے لیے کیا۔
وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تفسیر، یعنی ایسے لوگ ہیں جنہیں نا اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نا اخلاق کی پابندیوں کے توڑنے میں کوئی باک۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کی۔ تفسیر، یعنی ایک طرف اللہ کی آیات ان کو بھلائی اور راستی اور قانون حق کی پابندی کا بولاوا دے رہی تھیں، دوسری طرف دنیاوی زندگی کے وہ چند روزہ فائدے تھے جو خواہش نفس کی بے لگام پیروی سے حاصل ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا اور پھر پہلی کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنے لیے چن لیا۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ تفسیر، یعنی ان ظالموں نے اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا کہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خود اپنے لیے پسند کر لیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کوشش یہ کی کہ دعوت حق کا کام کسی طرح چلنے نہ پائے، خیر و صلاح کی اس پکار کو کوئی نہ سننے پائے، بلکہ وہ منہ ہی بند ہو کر دیے جائیں جن سے یہ پکار بلند ہوتی ہے۔ جس صالح نظام زندگی کو اللہ تعالیٰ زمین میں قائم کرنا چاہتا تھا، اس کے قیام کو روکنے میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جو اس نظام کو حق پا کر اس کے متبع بنے تھے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ تفسیر، یہاں پھر یہ تصریح کی گئی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر محض توبہ کر لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بن جائیں گے، اور یہ جو فرمایا گیا کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرائط پوری کرنے کا نتیجہ صرف یہی نہ ہوگا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان و مال سے تعرض کرنا حرام ہو جائے گا، بلکہ مزید برآں اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسلامی سوسائٹی میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ معاشرتی، تمدنی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے، کوئی فرق و امتیاز ان کی ترقی کی راہ میں حائل نہ ہوگا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ پھر تلوار رہی کے زور پر وہ باز آ جائیں۔ تفسیر، اس جگہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ قسم اور عہد و پیمان سے مراد کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کا عہد ہے، اس لیے کہ ان لوگوں سے اب کوئی اور معاہدہ کرنے کا تو سوال باقی ہی نہ رہا تھا۔ پچھلے سارے معاہدے وہ توڑ چکے تھے۔ ان کی عہد شکنیوں کی بنا پر ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات کا اعلان انہیں صاف صاف سنایا جا چکا تھا۔ یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ فرمان بھی صادر ہو چکا تھا کہ اب انہیں صرف اسی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ کفر و شرک سے توبہ کر کے اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ کی پابندی قبول کر لیں۔ اس لیے یہ آیت مرتدین سے جنگ کے معاملے میں بالکل صریح ہے۔ دراصل اس میں اس فتنہ ارتداد کی طرف اشارہ ہے جو 1.5 سال بعد خلافت صدیقی کی ابتدا میں برپا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر جو طرز عمل اختیار کیا وہ ٹھیک اس ہدایت کے مطابق تھا جو اس آیت میں پہلے ہی دی جا چکی ہے۔
الا تقاتلون قوما، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے؟ تفسیر: اب تقریر کا رخ مسلمانوں کی طرف پھرتا ہے اور ان کو جنگ پر ابھارنے اور دین کے معاملے میں کسی رشتہ و قرابت اور کسی دنیاوی مصلحت کا لحاظ نہ کرنے پر پرزور تلقین کی جاتی ہے۔ اس حصہ تقریر کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مرتبہ اس صورتحال کو سامنے رکھ لینا چاہیے جو اس وقت درپیش تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام اب ملک کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا تھا اور عرب میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہ رہی تھی جو اس کو دعوت مبارزت دے سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی جو فیصلہ کن قدم اور انتہائی انقلابی قدم اس موقع پر اٹھایا جا رہا تھا، اس کے اندر بہت سے خطرناک پہلو ظاہر بین نگاہوں کو نظر آ رہے تھے۔ اولاً تمام مشرک قبائل کو بیک وقت معاہدات کی منسوخی کا چیلنج دے دینا، پھر مشرکین کے حج کی بندش، کعبے کی تولیت تغیر اور رسوم جاہلیت کا کلی انسداد یہ معنی رکھتا تھا کہ ایک مرتبہ سارے ملک میں آگ سی لگ جائے اور مشرکین و منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے لیے بہا دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ ثانیاً حج کو صرف اہل توحید کے لیے مخصوص کر دینے اور مشرکین پر کعبہ کا راستہ بند کر دینے کے معنی یہ تھے کہ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ابھی مشرک تھا، کعبہ کی طرف اس نقل و حرکت سے باز رہ جائے جو صرف مذہبی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ معاشی حیثیت سے بھی عرب میں غیر معمولی حیثیت رکھتی تھی، اور جس پر اس زمانے میں عرب کی معاشی زندگی کا بہت بڑا انحصار تھا۔ ثالثاً جو لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، ان کے لیے یہ معاملہ بڑی کڑی آزمائش تھا، کیونکہ ان کے بہت سے بھائی بند، عزیز و اقارب ابھی تک مشرک تھے، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے مفاد قدیم نظام جاہلی کے مناسب سے وابستہ تھے۔ اب جو ظاہر تمام مشرکین عرب کا تہس نہس کر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی، تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہ نئے مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندانوں اور اپنے جگر گوشوں کو پیوند خاک کریں اور ان کے جاؤ منصب اور صدیوں کے قائم شدہ امتیازات کا خاتمہ کر دیں۔ اگرچہ فی الواقع ان میں سے کوئی خطرہ بھی عملاً بروئے کار نہ آیا، اعلان برات سے ملک میں حرب کلی کی آگ بھڑکنے کے بجائے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تمام اطراف و اکناف عرب سے بچے کچے مشرک قبائل اور امراء و ملوک کے وفد آنے شروع ہو گئے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام و اطاعت کا عہد کیا، اور ان کے اسلام قبول کر لینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی پوزیشن پر بحال رکھا۔ لیکن جس وقت اس نئی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا تھا، اس وقت تو بہرحال کوئی بھی اس نتیجے کو پیشگی نہ دیکھ سکتا تھا، نیز یہ کہ اس اعلان کے ساتھ ہی اگر مسلمان اسے بزور نافذ کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو جاتے تو شاید یہ نتیجہ برآمد بھی نہ ہوتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اس موقع پر جہاد فی سبیل اللہ کی پرجوش تلقین کی جاتی اور ان کے ذہن سے ان تمام اندیشوں کو دور کیا جاتا جو اس پالیسی پر عمل کرنے میں ان کو نظر آ رہے تھے، اور ان کو ہدایت کی جاتی کہ اللہ کی مرضی پوری کرنے میں انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ یہی مضمون اس تقریر کا موضوع ہے۔ نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، جو اپنے عہد توڑتے ہیں، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا، وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ قاتلوہم، ان سے لڑو۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا۔ ویخزیہم، اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ وینصرکم علیہم، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ،
اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ تفسیر: یہ ایک ہلکا سا اشارہ ہے اس امکان کی طرف جو آگے چل کر واقعے کی صورت میں نمودار ہوگا۔ مسلمان جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اس اعلان کے ساتھ ہی ملک میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اشارتاً انہیں بتایا گیا کہ یہ پالیسی اختیار کرنے میں جہاں اس کا امکان ہے کہ ہنگامہ جنگ برپا ہوگا، وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اس اشارے کو زیادہ نمایاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ ایسا کرنے سے ایک طرف تو مسلمانوں کی تیاری جنگ ہلکی پڑ جاتی اور دوسری طرف مشرکین کے لیے اس دھمکی کا پہلو بھی خفیف ہو جاتا جس میں انہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوزیشن کی نزاکت پر غور کرنے اور بالآخر نظام اسلامی میں جذب ہو جانے پر آمادہ کیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جافشانی کی اور رسول اور اللہ اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ تفسیر: خطاب ہے ان نئے لوگوں سے جو قریب کے زمانے میں اسلام لائے تھے۔ ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تک تم اس آزمائش سے گزر کر یہ ثابت نہ کر دو گے کہ واقعی تم خدا اور اس کے دین کو اپنی جان و مال اور بھائی بندوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہو، تم سچے مسلمان قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اب تک تو ظاہر کے لحاظ سے تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ اسلام چونکہ مومنین صادقین اور سابقین اولین کی جانفشانیوں سے غالب آ گیا اور ملک پر چھا گیا، اس لیے تم مسلمان ہو گئے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔